أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ آج کا ہمارا یہ درس اور یہ سبق منافقین کی بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ ان 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں بیان کی ہیں اور پھر اس کا قابل نفرت ہونا بیان کیا ہے۔ مثال اس لیے دی کہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور 2 مثالیں اس وجہ سے دی ہیں کہ منافقین میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو اپنے کفر پر بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف اور صرف دنیاوی مصلحت، مفادات، اغراض کی وجہ سے کرتے تھے، ورنہ دل میں ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام کی حقانیت سے، اسلام کی سچائی سے، اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر کبھی کبھی یہ ارادہ کر لیتے تھے کہ ہم بھی سچے مسلمان بن جائیں، مگر پھر دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات، دنیا کی عیش و عشرت یہ ان کے سامنے آتی اور ان کو اس ارادہ سے روک دیتی تھی۔ اس طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ تو اس یہاں پر ایسے ظالم لوگوں کو یہ تنبیہ کر دی کہ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے احاطہ قدرت میں ہیں، اور ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، ان کو ان کی بینائی، ان کی شنوائی بھی، ان کا سننا، ان کا دیکھنا، یہ سب بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ فرمایا مثلہم، ان منافقوں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، یعنی جس نے جنگل میں سخت اندھیرے کی حالت میں آگ جلائی تاکہ اس سے وہ روشنی بھی حاصل کرے اور بادل، بارش کا، ٹھنڈ کا موسم ہے، گرمی بھی حاصل کرے، چونکہ یہ دونوں چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ان منافقین نے بھی اپنی جو فطری استعداد اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اس کے مطابق اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور زبان سے اقرار کیا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر،
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان کی اس روشنی سے ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو جاتی، لیکن چونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں اور حقیقت میں ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، محض وقتی مفاد حاصل کرنے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے آگ جلانے والے شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا اور اسے تھوڑی بہت گرد و بیش کا پتہ چل گیا، یعنی ظاہر سی بات ہے جب اس طرح اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے، آگ جلتی ہے تو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، اطفأها اللہ، اصل میں یہاں پر یہ بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بجھا دیا، اس طرح کہ موت طاری ہو گئی۔ جب وہ آگ بجھ گئی جس کی روشنی میں یہ لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کر رہے تھے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، اور وترکہم فی ظلمات، انہیں اندھیریوں میں، ظلمات ایک اندھیری نہیں کئی اندھیریوں میں جمع میں چھوڑ دیا، اور پھر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ لا یبصرون، کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ روشنی تو عارضی تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو اب وہ پھر وہاں گم سم، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، سردی بھی ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ظلمات، اللہ نے اندھیریوں کا ذکر کیا ہے، ایک اندھیرے کا نہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں تھی جن اندھیریوں میں یہ منافقین سرگرداں تھے، مثلا کفر کا اندھیرا، مکر و فریب کا اندھیرا، جھوٹ اور افتراء بازی یعنی دوسرے پر بہتان لگانا، اس کا اندھیرا، طعن و تشنیع کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، اور اسی طرح یہ سارے جو ہے، اور کیا نام ہے اس کا، معاصی اور شہوات کا اندھیرا۔ اس کے مقابلے میں اطاعت جو ہے یہ روشنی ہے، اور گناہ جو ہے یہ اندھیرے ہیں۔ تو یہ سارے چونکہ اندھیرے تھے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ایک ارشاد یہ بھی ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ بھی ایک اندھیرا ہے، یعنی گناہ جتنے بھی ہیں اس میں ایک ظلم بھی ہے، تو ظلم کے بارے میں فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس دنیا میں کسی پر کیا گیا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو یہ تو قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ ظلم کا اندھیرا کس قدر شدید ہے۔ پل صراط سے گزرتے وقت حشر کے میدان میں اور پھر دوزخ کی گہرائیوں میں ان اندھیروں کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تمام اندھیرے ہیں جو منافقین پر وارد ہوں گے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ ان لوگوں کی یہ بد نصیبی کی یہ حالت کہ سم، یہ بہرے ہیں، بکمن یعنی گنگے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ گنگے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، اندھے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس قدر خراب کر دیا کہ صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ بہرے ہیں۔ بکمن یعنی گنگے ہیں، یعنی ان کی زبان سے کبھی سچی بات، صحیح بات نہیں نکلتی، دھوکے، فریب اور جھوٹ کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا، اور عمیٌ اندھے ہیں، یعنی ان کی ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں مگر ان کے دل کے اندھے ہیں، جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایمان اور شرک میں، سنت اور بدعت میں ان کے نزدیک ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کفر اور شرک میں اور معاصی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں
کہ فہم لا یرجعون، کہ اب ان کے نیکی کی طرف واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پکے جو منافق تھے نا ان کے یہ حال بیان فرما دیا۔ اب آگے جو ہے دوسری مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے منافقوں کا، یعنی جو تذبذب کا شکار تھے نا، کبھی کہتے تھے اسلام ہمیں مان لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے اس کی حقانیت کو دیکھ کر، لیکن پھر جب دیکھتے تھے کہ نہیں، دنیاوی مفادات، اغراض و مقاصد، دنیاوی فائدے، تو پھر نہیں مانتے تھے۔ اب اگلی مثال میں ان کا ذکر ہے۔ یہ وہ منافق تھے یعنی کفر میں راسخ پختہ نہیں تھے، متردد تھے، کبھی اسلام کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، کبھی کفر کی طرف ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح دی کہ بارش کے ساتھ دی۔ جس طرح بارش کے نتیجے میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح جب اسلام کا ظہور ہوا منافقین کے لیے بھی کئی ایک چیزیں پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی طرف سے بالکل مایوسی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی وقت ان کے ذہن میں صحیح چیز آ جائے اور یہ نفاق سے باز آ جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ صیب اس کا معنی ہوتا ہے زور سے برسنے والی بارش کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور سما آسمان کو بھی کہتے ہیں، فضا کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح عربی کی زبان کے اعتبار سے چھت کو بھی سما کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد بادل مراد ہیں، کیونکہ بارش جو ہے وہ بادلوں سے برستی ہے۔ تو فرمایا کہ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر ہے بارش کے دوران جب بادل چھائے ہوتے ہیں، سورج غائب ہوتا ہے، تو کسی قدر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر ایسا رات کے وقت ہو تو پھر یہ اندھیرا اور تاریکی اور زیادہ ہو جاتی ہے، ستارے تک بھی نظر نہیں آتے۔ تو جب کفر اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو ہر طرف کفر اور شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور پھر اندھیروں کے علاوہ فرمایا کہ ورعد، اس میں گرج بھی ہوتی ہے۔ گرج اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو گرج ہوتی ہے یہ فرشتے بادلوں کو ہانک کر لاتے ہیں، ہانک کر، جس طرح کسی جانور کو ہانک کر لے کر جاتے ہیں نا، تو ان کے مارنے سے، جس طرح پیچھے سے مارتے ہیں تو اس کے مارنے سے گرج پیدا ہوتی ہے، اسے رعد کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ برق، بارش میں اکثر اوقات بجلی بھی چمکتی ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بادل آپس میں جب رگڑ کھاتے ہیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت منافقوں کی حالت یہ ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں من الصواعق، کڑک کے خوف سے اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اس کی کڑک کے خوف سے۔ جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے اور بادلوں میں گرج پیدا ہوتی ہے تو سخت آواز ہوتی ہے نا، تو وہ دہشت کے مارے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ حضر الموت، کس لیے؟ موت کے خوف کی وجہ سے، کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، کہیں مارے نہ جائیں، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، کیوں؟ کیونکہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالی کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، وہ پکڑنا چاہے گا فوراً کی گرفت کر لے گا۔ منافقین کا خوف اور ڈر انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ اس نے فرمایا یکاد البرق، قریب ہے، یکاد و قریب ہے البرق، کہ یہ جو برق ہے، چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ اللہ کی، اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی، مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اچک لے اور وہ اندھے ہو جائیں۔
اور کلما اضاءت لهم مشوا فیہ، جب بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت، بسمعہم سننے کی طاقت، سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت، وہی زائل کر دیں۔ یہ لوگ باطنی طور پر، حقیقی طور پر تو اندھے ہیں ہی، اللہ چاہے تو ظاہری طور پر بھی ان کی بینائی ضائع ہو جائے اور شنوائی کی قوت یعنی سننے کی قوت وہ بھی سلب ہو جائے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ان کے ذریعے ہدایت کو قبول کریں، اپنے لیے کمال پیدا کریں تاکہ آئندہ زندگی میں ان کے کام آ سکیں، مگر یہ ان ذرائع کو غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنا عطا کی ہوئی یہ انعامات، آنکھیں، کان، زبان، دل واپس لے سکتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ ان ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے ہدایت کا راستہ اختیار کریں، صحیح راستہ اختیار کریں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو یہ دو مثالیں دی ہیں۔ یہ دوسری مثال یعنی اس کا خلاصہ میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو مثال ہے کہ یعنی جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، تو جب اسلام کی حقانیت سامنے آتی تو کہتے کہ اسلام کی طرف اسلام لے آئیں، اور جب پھر اپنی خود غرضی اور دنیاوی مفادات سامنے آتے تو اس کی وجہ سے رک جاتے۔ تو اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، کیونکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے، اسلام ایک روشنی ہے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی۔ اور جب بجلی چمکتی ہے یعنی جب جو اسلام کے قرآن کریم میں اسلام کے حق میں جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے کہ انہیں بجلی کی روشنی سے، تو جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت، اندھیرے ان پر چھا جاتے ہیں، تو پھر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں بیان کی ہیں، مثال سے بات کو سمجھایا ہے منافقین کی، اور یہاں پر 13 آیتیں ان کا ذکر ہوا ہے، 13 آیتیں یہاں پر پوری ہوئی ہیں، ان میں منافقین کا ذکر تھا۔ ابھی ہم آج کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی ہم اس کے لیے ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ کا ترجمہ۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال، کمثل جیسے مثال، الذی وہ جس نے استوقد بڑکائی، نارا آگ، فلما اور جب، اضاءت روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیریوں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے، او یا کصیب جیسے بارش، من سے، السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی کی چمک، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کان، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر ڈر، حذر کہتے ہیں موت کو، ڈر کو، موتی موت کے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں، یکاد و قریب البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں،
وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اظلم اندھیرا ہوا علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے ہوئے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا لذہب چھین لیتا بسمعہم ان کی شنوائی ان کی سننے کی طاقت وابصارہم اور ان کی آنکھیں ان بے شک اللہ علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قادر ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور مثال اس شخص کی جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا، سلب کر لیا، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ایک بارش برستی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔